بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تینوں خلفائے راشدین شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کون وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے ان ہستیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باروب اور طاقتور خلیفہ پر نماز کی حالت میں حملہ کرنے کی جرت کس کو ہوئی؟ داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کن حالات میں ہوئی اور اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے؟ شیر خدا مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کس بدبخت نے حملہ کیا اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ملوث تھیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سن 23 ہجری اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اگلے سال پوری مملکت اسلامیہ کا دورہ کریں گے۔ ایک صوبے میں 2 ماہ قیام کر کے کھلی کچہری لگائیں گے تاکہ اگر کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بلا جھجک بیان کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کے مساکین کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں میرے بعد کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ناظرین، یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام مشرق و مغرب میں پھیل چکا تھا اور تقریباً پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو چکا تھا۔ دین اسلام نے ہر طرف امانت و دیانت، عدل و انصاف، اخوت اور ہمدردی کے پھول کھلا دیے تھے۔ بدی کی طاقتیں منہ چھپا کر منظر عام سے غائب ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ اب ان کی 2 ہی خواہشیں رہ گئی تھیں، ایک اللہ کے رستے میں شہید ہونے کی، دوسری اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں دفن ہونے کی۔ ناظرین، سن 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں وادی ابتخ میں ٹھہرے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، الہی میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری قوت کمزوری میں تبدیل ہو رہی ہے، میری رعایا دور دور پھیل گئی ہے، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی دونوں تمنائیں ایک ساتھ پیش کر دی، یا اللہ میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت کی التجا کرتا ہوں۔ ناظرین، بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ واقع ہونا مشکل تھا، شہادت اور وہ بھی مدینہ میں، کیسے ممکن تھا؟ اب مدینہ طیبہ پر کسی بیرونی طاقت کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کسی محاذ پر جا کر لڑنا بھی مشکل تھا، اور اگر وہ باہر کسی محاذ پر جا کر لڑتے اور شہید ہو بھی جاتے تو اس صورت میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات یا تدفین نہ ہوتی، کیونکہ مردے کو تدفین کے لیے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دیں اور ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپس آ کر حسب معمول سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابو لؤلؤ رہائش پذیر تھا۔ وہ 2 سال پہلے سن 21 ہجری کے دوران فارس کی آخری حدود میں برپا ہونے والی تاریخی لڑائی مارکہ نہامند میں گرفتار ہوا تھا اور غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بیک وقت بڑھئی، مصور اور لوہار تھا، مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں بہت مشہور تھا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بالغ غیر مسلم غلاموں کو رہنے کی منظوری نہیں دیتے تھے، مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفارش پر کہ اس غلام کی ہنرمندی سے اہل مدینہ کو فائدہ ہوگا، فیروز کو رہائش کی اجازت دے دی۔ اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایسے ہنرمند غلاموں سے ذاتی خدمات لینے کے بجائے انہیں صنعت و حرفت کا موقع دیا جاتا تھا۔ جو آمدن ہوتی اس میں سے ایک طے شدہ حصہ آقا وصول کر لیتا،
جسے خراج کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فیروز کی آمدن سے یومیہ 2 درہم وصول کرتے تھے، کیونکہ اس کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی کرا گزرتی تھی، اس لیے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کتنا وصول کرتے ہیں؟ وہ بولا، روزانہ 2 درہم۔ آپ نے دریافت کیا، تم کون کون سے ہنر سے کماتے ہو؟ بولا، بڑئی، لوہار اور نقاشی کے کام سے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کاموں کی آمدن کے لحاظ سے تو وصول کی جانے والی رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز یہ کہتے ہوئے غصے میں چلا گیا کہ ان کا در عدل میرے سوا سب کے لیے کشادہ ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے 2-4 دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے دیکھا تو اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا، سنا ہے تم پون چکی اچھی بنا سکتے ہو، مجھے بنا دو گے؟ وہ عجیب لہجے میں بولا، ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ فہم و فراست کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں۔ ساتھیوں سے فرمایا، سنو، یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے، جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک اور اندازے کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔ اور پھر چند روز بعد بدھ 27 ذی الحجہ کو امیر المؤمنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پے 6 وار کیے۔ ہمت و برداشت کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی چیخ و پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کی آواز نہ آئی تو پچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زنی میں نہایت مشاق ہے۔ آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، جن میں سے 9 آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کے بجائے اسی وقت اپنے گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، فیروز نے قاتلانہ حملے کے لیے ایک خاص قسم کا خنجر تیار کیا تھا جو مدینہ طیبہ یا عرب معاشرے میں نئی چیز تھی۔ اس کے 2 پھل تھے اور دستہ درمیان میں تھا۔ خنجر کو زہر آلود بھی کر لیا گیا تھا کہ حملہ ناکام رہنے کا امکان کم سے کم ہو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابو لولو فیروز ایران کا تربیت یافتہ جاسوس تھا، جس نے ایران کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ زخم کھا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفۃ المسلمین کا شکم چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المؤمنین کی آواز ابھری، ابن عباس، جا کر دیکھو کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ کر آئے اور بتایا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا، جی ہاں وہی۔ فرمایا، اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔
پھر فرمایا حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غذا کے طور پر پہلے نبیذ اور پھر دودھ دیا گیا، مگر سب کچھ پیٹ کے زخم کے راستے خارج ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حالت میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دے۔ ناظرین، اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا بیٹا شلوار اوپر رکھنا، کپڑا صاف رہے گا اور یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ اپنے اوپر چڑھنے والے قرض کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حساب لگوایا جو 86,000 درہم بنے۔ بیٹے کو ان کی ادائیگی کی ترتیب سمجھائی۔ ناظرین، اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی اور عادل حکمران ہیں، اب شہادت کا مرتبہ پا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف کا کوئی اثر لیے بغیر حسرت کے ساتھ فرمایا کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ جزا۔ ناظرین، اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعی سب سے اہم تھا۔ رفقا نے مشورہ دیا کہ کسی کو جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مر کر بھی۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی منتقلی کی فکر ضرور لاحق تھی، چنانچہ آپ نے نہایت معقول فیصلہ کرتے ہوئے 6 بزرگ صحابہ کرام، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک جماعت کو نامزد کر دیا اور فرمایا میری موت کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد یہی 6 حضرات پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت تھے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دم تک خوش رہنا مشہور و معروف تھا۔ ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے 7ویں فرد جو اس وقت تک حیات تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہیں اس شورا سے الگ رکھا، کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھی۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شورا میں فقط اس طور پر شرکت کی اجازت دی کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلافت کے لیے نامزد نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحات سے قبل فرمایا میں اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین کے حقوق کو پہچانے اور ان کی حرمت ملحوظ رکھے۔ میں اسے انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں شہریوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتی باشندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا کہ یہ اصل عرب ہیں اور اسلام کا خمیر ہیں، ان کے محصول انہی کے فقراء پر خرچ کیے جانے چاہیے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کا خیال رکھے، ان سے عہد کی پابندی کی جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے، ان پر برداشت سے زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں۔ آپ نے یہ درخواست ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے پسند کی تھی، مگر عمر فاروق کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یہ کہہ کر اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا
اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ تھی۔ جان کنی کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آ جائے۔ واللہ آج کے دن کسی ہولناکی سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہوتا تو میں ساری دنیا قربان کر دیتا۔ ناظرین، 3 دن زخمی حالت میں گزار کر یکم محرم الحرام سن 23 ہجری کو دنیا کی تاریخ کے اس بے مثال حکمران نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کی جگہ 3 دن تک مسجد نبوی کے امام رہے، نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری خواہش کے مطابق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے ابتدائی 24 برس کا عرصہ اسلامی خلافت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ہر طرف امن و امان تھا اور فتوحات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ عوام خوشحال اور لیڈرز امانت دار تھے۔ امت متحد تھی، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود آخر تک ایک نہایت مثالی حکمران کا کردار پیش کیا تھا۔ البتہ آخری برسوں میں کچھ شرپسندوں نے ان کی حکومت گرانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی تھیں، جو آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے دردناک سانحے کا باعث بنی۔ ناظرین، کہ وہ فتنہ تھا جس کی پیشگوئی احادیث میں کر دی گئی تھی، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے امت خطرناک ترین فتنوں کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجوہات اور اس دردناک سانحے کی مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو ضرور سبسکرائب کیجیے، جہاں آپ کو اسلامی تاریخ سے متعلق مستند ترین معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنے چند برس گزرے تھے کہ یمن کے صدر مقام صنعا کے ایک کالے بھجنگ یہودی نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور عبداللہ بن سبا کے نام سے اس کی پہچان ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کے بعد عبداللہ بن سبا نے کسی صحابی کی خدمت میں وقت نہیں گزارا۔ اس نے یمن سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور چند برسوں میں حجاز، کوفہ، بصرہ اور شام تک کے سفر کر ڈالے۔ ناظرین، وہ بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر مشہور ہوا۔ اس نے خود کو ایسے مصلح کے طور پر پیش کیا جو نیکی کا حکم دیتا اور گناہوں سے منع کرتا تھا۔ ناظرین، عبداللہ بن سبا نے اپنے نظریات کے پرچار کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی اظہار محبت کی شکل میں یوں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، لہٰذا وہ دنیا میں ضرور واپس آئیں گے۔ پھر ابن سبا اگلا سبق یہ پڑھاتا کہ ہر نبی کا ایک وصی یعنی جانشین ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الاوصیاء۔ اگلے مرحلے میں وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہوئے کہتا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ ہونے دے اور نبی کے وصیت کردہ فرد کا حق غصب کر لے اور خود امت کے معاملات کا مالک بن جائے۔ جب یہ ناسمجھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا غاصب ماننے لگتے تو انہیں بھڑکاتے ہوئے کہتا، نبی کے وصی کی موجودگی میں عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، اب اس تحریک کو لے کر اٹھو اور حرکت میں آ جاؤ۔ ناظرین، اس فتنے کے مراکز 3 شہر تھے، کوفہ، بصرہ اور مصر کا صدر مقام فسطاط۔ ان 3 شہروں کے علاوہ ایک چوتھا شہر بھی غیر محسوس طور پر فتنے کا مرکز بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ شہر دمشق تھا، جو کہ پہلے تینوں مراکز سے مختلف اور ایک قدیم شہر تھا۔
ناظرین، اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے بصرہ اور کوفہ کا رخ اختیار کیا، مگر وہاں بھی اس کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی اور اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور جھوٹے پروپیگنڈے کی میڈیا مہم شروع کی۔ ہر شہر میں جا کر اس کی چیلوں نے دوسرے شہروں کے لوگوں کے نام جھوٹے خطوط لکھے، جن میں بتایا کہ ان کے شہر کی حکومت عام عوام پر کس قدر ظلم و جبر کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ جھوٹ اس شدت اور مہارت کے ساتھ پھیلایا گیا کہ ہر شہر کے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے علاقے کو چھوڑ کر باقی پورے عالم اسلام میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ناظرین، اس فتنے کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے سن 35 ہجری میں سبائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد کو ان الزامات اور شکایات کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جائے جنہیں عوام میں مشہور کیا جا چکا ہے۔ یہ وفد واپس آ کر یہ مشہور کر دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زیادتیوں کا اعتراف تو کیا ہے، مگر وہ اپنی یہ روش چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اس طرح خلیفہ کے خلاف عوام کو مزید مشتعل کیا جائے گا۔ رجب سن 35 ہجری میں سبائیوں کا یہ وفد مصر سے روانہ ہوا۔ والی مصر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے منصوبے سے باخبر تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ آپ کو معزول کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ جاننے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں سرعام بات چیت کا موقع دیا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا، وفد کے الزامات سنے اور ایک ایک بات کا واضح جواب دیا۔ شرپسند لوگ ہر سوال کے ساتھ طنزیہ انداز میں کہتے، آپ کو اللہ نے اجازت دی تھی یا آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تحمل کے ساتھ تسلی بخش جواب دیتے اور پھر فرماتے، اور کوئی بات ہو تو کہو۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرپسندوں کے تمام الزامات کا تسلی بخش جواب دیتے ہوئے صلح و صفائی کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا، مگر اس نرم اور باعزت رویے کے بعد بھی یہ لوگ ذرا نہ شرمائے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیا ہے، جس کے بعد انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، مگر وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گروہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ خلیفہ بڑھاپے میں حکومتی ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل نہیں، ان سے حکومت لے کر کسی قابل ترین صحابی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس میں مسلمانوں کا بھلا ہے۔ اس کے فوراً بعد باغیوں نے مدینہ منورہ کے اکابر صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جانب سے جیلی خطوط تیار کرا کے راتوں رات کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے بڑے شہروں میں پھیلا دیے، جن میں اکابر صحابہ کی طرف سے عوام کو دعوت دی گئی تھی کہ اگر انہیں جہاد کرنا ہے تو وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بن کر مدینہ طیبہ آ جائیں اور حکومت کی تبدیلی کی کوششوں میں ان کا ساتھ دیں۔ ناظرین، اب انقلابی مدینہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک قافلہ کوفہ میں، ایک بصرہ میں اور ایک مصر میں تشکیل دیا گیا۔ مرکزی لیڈروں کے ذہنوں میں کارروائی کا مکمل خاکہ موجود تھا، مگر انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے سامنے بھی صرف اسی حد تک اظہار کیا کہ ہم حاجیوں کے بھیس میں نکلیں گے اور مدینہ پہنچیں گے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کر کے انہیں معزول کر دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، بصرہ کے انقلابیوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ والوں میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور مصر والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زیادہ مقبول تھے۔ چنانچہ بصرہ والوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ کوفہ کے قافلے کو یہ ہدف دیا گیا تھا کہ وہ جا کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں اور انہیں خلیفہ چنیں۔ مصر والے انقلابیوں کو ان کی خواہش کے عین مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ ناظرین، دراصل ان کا مقصد خلافت کے مختلف دعوے دار کھڑے کر کے اسلامی ریاست کو کمزور کرنا تھا۔
शवाल सन 35 हिजरी में कूफा, बसरा और मिस्र से ये काफिले रवाना हुए। हर काफिले में 1000 के लगभग अफराद थे। मदीना मुनव्वरा इस्लामी शहरों के दरमियान वाक़ था। दूर दूर तक कुफार की कोई सरहद नहीं थी, इसलिए यहाँ हिफाजती इंतजामात की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनांचे मदीना में फौज प्राय नाम ही हुआ करती थी। शवाल के आखिर में हाजियों का भेजदारे फसादियों के तीनों काफिले मदीना मुनव्वरा से 48 मील दूर रुके। आम कारकुनों को ठहराकर खास लोग आगे चल दिए। उनमें से मिस्र वाले वादी जिल मरवा, बसरा वाले वादी ज़ी खशब और कूफा वाले वादी आवस में ठहरे। फिर काफिलों के कायदीन खास साथियों को लेकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। जब उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मुलाकात की तो हर एक को अपनी तहरीक से नाला पाया। शरपसंदों ने मौका की नज़ाकत देखते हुए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माजूली का मुतालबा करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, हम कुछ गवर्नरों को माजूल कराने का मुतालबा लेकर आए हैं। मगर अकाबिर सहाबा में किसी ने उनको मुंह न लगाया। हज़रत अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अंदाज़ा हो गया था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ फिजा बनाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हजरात मदीना के बाहर अलग अलग दस्तों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद थे। नसीन मिस्री बागियों के लीडर्स अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुए, जो मदीना के बाहर फौजी दस्ते समेत मौजूद थे। बागियों ने पेशकश की कि वो उन्हें खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको डांट कर भगा दिया और फरमाया, नेक लोग जानते हैं कि जी मरवा और जी खशब में ठहरने वाले काफिलों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से लानत की गई है। बसरा के लीडर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यही पेशकश लेकर पहुंचे, मगर उन्हें बिल्कुल यही जवाब मिला। कूफा के बागी सरदारों को हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भी बिल्कुल यही जवाब मिला। नज़ीन अकाबिर सहाबा की डांट टपट के बाद ये लोग नर्म पड़ गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मुकम्मल तसल्ली के लिए भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए कहा, तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक हुकूक दिए जाएंगे। बागी भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माजूली के मुतालबे से दस्तबरदार होकर सिर्फ गवर्नरों की तब्दीली पर राजी हो गए थे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें पेशकश की, आप लोग जिस गवर्नर को पसंद करेंगे मैं उसका तकर्रुर कर दूंगा, जिसे नापसंद करेंगे उसे हटा दूंगा। बदले में आपने उनसे वादा लिया कि वो इंतशार नहीं फैलाएंगे और जब तक हुकूमत अपने अहद पर कायम है वो भी उम्मत के इज्तिमाई धारे में शामिल रहेंगे। उन लोगों ने खुशी से ये बात मान ली। नज़ीन मुआहदे की इत्तला से आलम इस्लाम के दीगर शहरों में एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई और तशवीश के शिकार मुसलमानों ने चैन का सांस लिया। साजिश की ये आग बज़ाहिर ठंडी पड़ गई थी और बागी तहरीक के कारकुन अपने इलाकों के लिए वापस रवाना होने लगे। नाज़रीन, इसी दौरान एक निहायत अजीब वाक़या हुआ। मिस्र वापस जाने वाला काफिला रास्ते में था कि कुछ फासले पर एक शख्स दिखाई दिया। वो उन्हें देखकर भागा, फिर करीब आया और दोबारा फरार हो गया। काफिले के लोगों को शक हुआ तो ताक़ुब करके पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, मैं हाकिम मिस्र की तरफ अमीरुल मोमिनीन का कासिद हूँ। तलाशी ली गई तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी लिखवाई गई एक तहरीर बरामद हुई, जिसमें मिस्र के गवर्नर को हुक्म दिया गया था कि जब ये काफिले वाले मिस्र पहुंचे तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। काफिले वाले की तहरीर देखकर गुस्से से बेहाल हो गए। तकबीर के नारे लगाते हुए इस तेजी से मदीना वापस पहुंचे कि मकामी लोग हैरान और परेशान रह गए। इस बार अहले काफिला में से किसी को पीछे न रखा गया। सभी बागी शहर में घुस गए थे। आनन फानन बसरा और कूफा जाने वाले भी वापस लौट आए और इस बागियाना कार्रवाई में शरीक हो गए। शहर के रस्तों और नाकों पर कब्जा करके उन्होंने अहले शहर को बेबस कर दिया था। फिर चंद बागी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए
اور بولے آپ ہمارے ساتھ عثمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیزاری سے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ بولے تو پھر آپ نے ہمیں وہ خطوط کیوں لکھے جن میں انقلاب کی دعوت دی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ سن کر عام بلوائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے ارے تم اس شخص کی خاطر لڑ رہے ہو، اس کے لیے غصہ کر رہے ہو۔ ناظرین دراصل عام باغیوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صحابہ کی جانب سے یہ خطوط بالکل جعلی تھے۔ باغی چند دنوں تک مدینہ میں دندناتے رہے۔ مدینہ کے لوگ فساد کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعے کا دن آیا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا۔ اس دوران باغیوں نے ہنگامہ کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کنکروں کی بارش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور غشی طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آئے اور اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین پہلے باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز پڑھانے اور خطبہ دینے پر پابندی لگائی، پھر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں داخلہ بند کر دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ باغیوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے استعفیٰ دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں پہلا اور آخری فیصلہ یہ تھا میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکیدی وصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری ملے تو اس سے دستبردار نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا اے عثمان اگر اللہ تمہیں کسی دن یہ منصب عطا کرے پھر منافقین چاہیں کہ اللہ نے تمہیں جو کرتا پہنایا ہے اسے اتار دیں تو تم مت اتارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بطور تاکید 3 مرتبہ دہرایا۔ ناظرین گرمی شدید ہوئی تو باغیوں نے محاصرے کی سختی بھی بڑھا دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اشیاء خورد و نوش اور پانی لے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پہلے پہل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نہ کچھ ضروریات کا سامان پہنچا دیتے تھے، مگر پھر باغیوں نے انہیں بھی روک دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو باغیوں سے کہا تمہاری یہ حرکت مسلمانوں جیسی ہے نہ کافروں جیسی۔ رومی اور ایرانی کافر بھی قیدیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس شخص نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے جو تم اس کے گھیراؤ اور قتل پر تلے ہو؟ ناظرین اس بات کا بھی باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو اپنا امامہ کھول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پھینک دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ علی آئے ضرور تھے مگر کچھ کر نہ پائے۔ ناظرین ایک دن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لائیں، مگر باغیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی لاج بھی نہ رکھی، ان سے بدتمیزی کی، سامان چھین لیا اور خچر کو اس طرح مار بھگایا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا گر کر زخمی ہوتے ہوتے بچیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے کے بقیہ دن بڑی تکلیف میں گزارے۔ آپ کے پڑوسی حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھپ چھپا کر تھوڑا بہت کھانا پینا اپنے گھر سے آپ کے پاس بھیج دیتے، جس سے کچھ نہ کچھ گزارا چلتا رہا۔ ناظرین اس تمام ظلم و ستم کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر چٹان کی طرح قائم تھے۔ ناظرین باغی خلیفہ سے استعفیٰ لینے میں ناکام ہو چکے تھے، اس لیے سازشی منصوبے کے تیسرے رخ کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طے ہوا کہ مکان پر اچانک دھاوا بول کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ایام میں ایک دن بالا خانے سے جھانک کر
باغیوں سے آخری بار خطاب کیا، جس میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کبھی مل کر دشمن سے جہاد نہیں کر پاؤ گے، تم اختلافات کی انتہا کی وجہ سے یوں گتھم گتھا ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں۔ ناظرین، آخری خطبے میں لوگوں سے کہا، مدینہ والو، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے بعد اچھی حکومت عطا فرمائے۔ ان آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، خلافت کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملنا مجھے کسی اور کے خلیفہ بننے سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے۔ عادت کے خلاف پاجامہ منگوا کر زیب تن کیا کہ کہیں حملے کی زد میں آتے ہوئے سطر نہ کھل جائے، پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، گزشتہ رات آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عثمان، افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اس وقت مکان کے دروازے پر صحابہ اور تابعین کا ایک مجمع داماد رسول کی حفاظت کے لیے سربکف تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن و حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اور محمد بن طلحہ اور مروان بن حکم جیسے جرری افراد شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوہری زیرہ پہنے موجود تھے۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دھاوا بولا تو ان حضرات نے بھرپور دفاع کیا۔ اس طرح دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت زیرہ پہنے امیر المومنین کے دفاع کے لیے آ پہنچے اور تیر چلانے لگے، مگر اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر اپنے حامیوں کو کہلوایا کہ سب لوگ اندر آ جائیں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس آ گئے اور مکان کا پھاٹک بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے محافظوں کو حتمی طور پر کہہ دیا کہ وہ پہرا ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے جو بھی میرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ روک لے اور اسلحہ رکھ دے۔ حکم کی تعمیل میں سب لوگ چلے گئے، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہ اٹھے۔ آپ نے قرآن منگوایا اور پڑھنے لگے۔ اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم کو قسم دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ پھر 2 آدمیوں کو بلا کر بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے سب کو پہرے سے ہٹا دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سب سے آخر میں نکلے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے آخری وقت میں آپ کے گھر کی حفاظت صرف اس لیے ترک کی تھی کہ وہ آپ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ وہ دل و جان سے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے مردانہ حصے میں تنہا تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ زنان خانے میں اہل و عیال کے سوا کوئی نہ تھا۔ قصر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ ناظرین، باغیوں نے مطلع صاف دیکھا تو ایک پستہ کد شخص کو گھر کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھیڑیے کی طرح دبے پاؤں گیا، اندر جھانک کر دیکھا کہ کوئی پہرا نہیں ہے۔ اب باغیوں نے بے فکر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ ناظرین، یہ انہی نادان لوگوں میں سے ایک تھا جو غلط فہمیوں میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اسے یکدم حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، بس اتنا کہہ پایا، آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قمیص کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ میں اسی حال میں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سعادت مندوں کو معزز اور بدبختوں کو ذلیل کر کے دکھائے گا۔ وہ شخص لرز گیا اور باہر نکل کے کہنے لگا، ان کا قتل ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک اور شخص آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا، میرے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس شخص کی ضمیر میں بھی کچھ رمق باقی تھی، وہ بھی ہچکچایا اور باہر نکل گیا۔ باغیوں نے ایک کے بعد ایک کئی آدمی بھیجے، مگر ہر ایک نادم ہو کر واپس نکلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے
محمد بن ابی بکر بھی غلط فہمی کا شکار ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ وہ اندر آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا، کیا تمہارا یہ غیظ و غضب اللہ کی عطا کے خلاف تو نہیں ہے؟ میں نے تمہارا کون سا جرم کیا ہے سوائے یہ کہ حق لے کر حقدار کو دیا ہے؟ پھر کہا، تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہو جو تمہارے والد دیکھتے تو کبھی پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر کانپ اٹھے اور ندامت کے مارے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپائے ہوئے باہر نکل گئے اور باغیوں کو بھی واپسی کا مشورہ دینے لگے، مگر قتل پر آمادہ لوگوں نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی کے باعث نادانی کے سبب اس تحریک کا حصہ بن جانے والے بہت سے لوگ دست درازی سے باز آ گئے اور توبہ طائب ہوتے دکھائی دیے۔ تب سازش کے مرکزی کرداروں اور بدبخت ترین افراد نے بلا تاخیر اپنے گھناؤنے عزائم کو خود پایا تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ اندر گھس گئے۔ امیر المومنین گھر کے مردانہ حصے میں اسی طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے اپنی جان سے بالکل بے نیاز ہو کر قرآن مجید سامنے رکھے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باقیوں میں سے ایک شخص رومان نے لوہے کی بھاری لاٹھی دے ماری۔ عبد الرحمن بن غافقی نے بھی آہنی ہتھیار سے ضرب لگائی۔ پھر ایک شخص جو الموت الاسود کہلاتا تھا آگے بڑھا اور پوری طاقت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا گھونٹ دیا۔ آپ تڑپنے لگے۔ ادھر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور آپ پر وار کیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے اور آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سرخ ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے، سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے۔ ناظرین، ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ گھر کے زنانہ حصے تک اس ہنگامے کی آوازیں پہنچی تو اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخ و پکار کرتی ہوئی دوڑ کر آ گئیں۔ حضرت نائلہ نے وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں۔ تب سودان بن حمران نامی ظالم تلوار کھینچ کر آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ نے تلوار کی دھار پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ مصر کے ایک شخص نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور داماد پیغمبر خلیفہ ثالث ذو النورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری کے غروب آفتاب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ سرور دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ غلام، جنہیں آپ نے اس روز اس شرط کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھانے کا وعدہ کریں، دوڑتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان بن حمران پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرے غلام نے قطیرہ نامی باغی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرے نے کلثوم بن تجیب نامی ظالم کو، جو حضرت نائلہ سے دست درازی اور فحش کلامی کر رہا تھا، مار ڈالا۔ پھر ان میں سے 2 غلام وہیں دوسرے باغیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم ہنگامے کی آواز سن کر گھر میں واپس گھس گئے اور باغیوں سے لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں مدینہ کے لوگوں نے ان تینوں کو لہو لہان حالت میں اٹھایا۔ باغیوں نے گھر کی ہر چیز لوٹ لی، برتن بھی نہ چھوڑے، پھر بیت المال کی طرف لپکے اور اسے بھی لوٹ لیا۔ ان کا یہ پست کردار گواہ تھا کہ وہ دنیا پرست اور فتنہ پرور لوگ ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مدینہ منورہ میں پھیل چکی تھی۔ اسی رات
حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت حسن، حضرت زید بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اور عام صحابہ کرام جوگ در جوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جنازے میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ کی خواتین اور بچے تک شہر کی جنازہ گاہ میں جمع ہو گئے۔ جنازے میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ آخری دیدار کرنے والوں کا ایک ہجوم تھا۔ جنازہ قصر عثمان میں رکھا گیا اور لوگ گروہ در گروہ اندر جا کر زیارت کرتے رہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا گیا، کپڑے ہی کفن قرار پائے۔ جنازے کی چارپائی لائی گئی، مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جنازے کو بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔ عفت و حیا کا یہ آفتاب بقیع کی خاک پاک میں روپوش ہو گیا۔ ناظرین، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اب 63 برس کے ہو چکے تھے۔ 47 ہجری کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرے میں فساد کا عنصر ابھی باقی ہے، اور خود ان کے پیروکاروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اندر ہی اندر ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اندرونی دشمن آپ کی طاق میں ہیں اور کسی بھی وقت قاتلانہ وار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انہی دنوں بنو مراد کے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، اپنے لیے پہرے کا انتظام کر لیں، بنو مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے آفات سے بچاتے ہیں، مگر جب مقدر کا لکھا آ پڑتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ بے شک موت خود ہی ایک زبردست ڈھال ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے بھی دنیا کی دلچسپیوں سے لا تعلق تھے، اب جہان فانی سے اور زیادہ بیزار ہو چلے تھے۔ اپنی حیات کے آخری ایام میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں ان سے نالا ہوں اور یہ مجھ سے نالا ہیں، تو مجھے ان سے دور کر کے آرام دے اور انہیں مجھ سے آزاد کر کے راحت دے۔ پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تم میں سے سب سے بدبخت کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے۔ انہی دنوں مشیروں نے تجویز دی کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، مگر آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ رفقا کو ڈر تھا کہ اس طرح مزید انتشار پھیل سکتا ہے، اس لیے عرض کیا، اس حال میں اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا، یہی کہوں گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں، چاہیں تو انہیں سدھار دیں، چاہیں تو بگڑنے دیں۔ ناظرین، نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کی عسکری طاقت فنا کر دی تھی، مگر خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ مسلم معاشرے میں موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اہم سیاسی مناصب پر فائز صحابہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہی اکابر صحابہ تمام خانہ جنگی کے ذمہ دار تھے اور انہیں قتل کر کے ہی اسلامی معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر آمادہ ہو گئے کہ اسلامی سیاست کی 3 اہم شخصیات کو ایک ہی وقت میں شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر آلود کیا اور 17 رمضان المبارک کو تینوں عظیم اسلامی شخصیات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ روانہ ہو گیا تاکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دے۔ برق بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کے لیے شام کی طرف نکل گیا اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر کا رخ اختیار کیا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک کی صبح تینوں نے اپنے اپنے ہدف پر حملہ کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے مگر بچ گئے، حملہ آور پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن بیماری کی وجہ سے
حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ عمر بن بکر کی زہر آلود تلوار کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ قاتل یہاں بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا عزم کر کے وہ سیدھا کوفہ پہنچا۔ وہاں ایک اور خارجی شبیب بن بجرہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک کی شب جمعہ تھی۔ دونوں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں بیٹھ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سحری سے فارغ ہو کر صبح کی نماز کے لیے منہ اندھیرے مسجد میں تشریف لائے۔ جنوری کا مہینہ تھا۔ کوفہ میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی، الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ مسجد کی دہلیز پر پہنچے تھے کہ عبد الرحمن اور شبیب تلواریں سونتے آپ کی طرف لپکے اور نعرہ تحکیم لگایا، ان الحکم الا للہ۔ پھر چلائے، حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اے علی نہ تیری ہے نہ تیرے ساتھیوں کی۔ یہ کہہ کر پہلے شبیب نے تلوار چلائی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ اتنے میں دوسری جانب سے عبد الرحمن نے سر پر زوردار وار کیا، تلوار پیشانی میں اتر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ نے اسی حالت میں آواز لگائی، یہ بھاگنے نہ پائیں۔ لوگ دوڑ کر آئے تو عبد الرحمن بن ملجم اور شبیب ان پر حملہ آور ہوئے تاکہ رستہ بنا کر نکل جائیں۔ شبیب تو بھاگ نکلا، البتہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلوایا اور پوچھا، تجھے کس بات نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کر کے فخر سے بولا، 1000 کی تلوار خرید کر اس پر 1000 کا زہر لگایا۔ 40 دن تک اس تلوار کو تیز کرتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اس سے بدترین انسان قتل ہو۔ اگر پورے شہر کے لوگ اس کے وار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ ناظرین، لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قضیے کو ملتوی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو۔ اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو بدلہ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، اس کی لاش کو نقصان نہ پہنچانا۔ میں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر دعویٰ کروں گا۔ ناظرین، زہریلی تلوار کے زخم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں اولاد کو کئی اہم وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، حسن، میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، منتشر مت ہونا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن مجید پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، نماز کا بہت اہتمام کرنا کہ یہ تمہارے نبی کی آخری وصیت تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا کہ یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی ہے، فقیروں، مسکینوں، غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے شائستہ کلامی برتنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نیکیوں میں آپس میں تعاون کرنا اور گناہ یا دشمنی کے کاموں میں ساتھ مت دینا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ ابھی 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع نہیں ہونے پایا تھا کہ ایمان و ایقان، علم و حکمت، جہاد و سیاست اور شجاعت و عظیمت کا یہ آفتاب عالم تاب دنیا کو تاریک چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تدفین
دارالامارہ کی عمارت کے اندر ہی کی گئی، کیونکہ خدشہ تھا کہ خوارج موقع پا کر کہیں لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ ناظرین، نماز جنازہ صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پر کامنٹ کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دردناک سانحے کے بارے میں جاننے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات جاننے کے لیے سامنے موجود ویڈیو پر کلک کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔